ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے عورت کی آزادی کے حوالے سے کہ عورت نبوی دور میں زیادہ آزاد تھی یا آج کے دور میں اس کو زیادہ آزادی حاصل ہے. ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں زہرا منصور صاحبہ، اور یہ ڈائریکٹر ہیں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، جبکہ ایک تعارف ان کا اور بھی ہے. مشہور کتاب ہے سیرت کی رحمت للعالمین، جس کے مصنف ہیں قاضی سلمان منصور پوری صاحب، ان کی نواسی بھی ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے میم؟ جی الحمدللہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ ہی کے حوالے سے، خواتین کے ہی حوالے سے، اور میم ہمارا سلسلہ جہاں پہ چھوٹا تھا ہم وہاں سے ہی جوڑیں گے سلسلہ. عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کا نام لگتا ہے، شادی ہوتی ہے تو شوہر کا نام لگتا ہے، انفارچونیٹلی سپریشن ہوتی ہے تو نام پھر واپس والد کے ساتھ چلا جاتا ہے. اگر پھر ری جوائن کرتی ہے نئی میرج کو، پھر نام چینج ہوتا ہے. آپ نے شناخت کی بات کی تھی، آزادی کی بات کی تھی، کیا ہے؟ شناخت تو عورت کا حق ہے جی، اور اس حق کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طریقہ کار ہمیں دیا نام رکھنے کا بھی، تو ایک عورت کی اصل شناخت بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کے ساتھ جڑتی ہے، اور یہی شناخت اس کی ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے اور یہی قائم رہ سکتی ہے. باقی یہ کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے جینا چاہتے ہیں تو یہ یعنی ریل شناخت نہیں ہے آپ کی. تو اپنا نام تبدیل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر رواج دیا گیا، یہ ویسٹرن سٹائل ہے جس کو اختیار کیا گیا، تو اس میں آپ دیکھیے سیدہ عائشہ جو تھیں کو زوجہ رسول کے نام سے ہم انہیں نہیں جانتے. عائشہ محمد کے نام سے نہیں، یا حفصہ محمد کے نام سے نہیں، بلکہ حفصہ بنت عمر، عائشہ بنت ابو بکر صدیق. تو جو اصل شناخت ہے وہ تو اصل شناخت ہے. میم آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم آج کی عورت کو کمپیئر کرتے ہیں آزادی کے حساب سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہم ذکر کرتے ہیں، کون سی عورت زیادہ آزاد ہے؟ دیکھیں الحمدللہ، جیسے آج کے دور میں میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایک عورت دین سیکھ لیتی ہے اور دین پر عمل پیرا ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے آزاد ہو جانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. زیادہ آسان ہو جاتا ہے؟ زیادہ آسان ہو جاتا ہے دین سمجھنے کے بعد. جی بالکل، سیکھنے کے بعد. الحمدللہ. اچھا دیکھیں جیسے میں اگر اپنی مثال دیتی ہوں جی، کہ ہماری زندگی ایسی تھی کہ ظاہر شوہروں کے نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے، اور ہر وقت ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری. انہوں نے کہیں کہا جانے کے لیے تو ہم چلے گئے، نہیں منع کر دیا ہم رک گئے. لیکن جب ہم نے دین کو سیکھا، دین کو پڑھا، تو ہمارے پاس کچھ دلائل بھی آ گئے. دلائل نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہر چیز کی دلیل دینی آ گئی. اگر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے اور ہمیں کوئی روکتا ہے، تو ہم قرآن کی جب دلیل آگے لاتے ہیں تو الحمدللہ لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے، گھر والوں کو بھی سمجھ آتی ہے وہ بات کہ یہ دلیل زیادہ پختہ ہے، اور اس کے بعد کسی کو بولنے کی پھر آگے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں علم آ کرنا. جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، علم آ جاتا ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں جتنی، میم بلکہ میں آپ کو بھی شامل کروں گا، دیکھیے یہ کیسا ورڈکٹ آیا ہے. ابھی جتنی بھی کالز آ رہی تھی، بچیاں کیا کہہ رہی تھیں، بہنیں کیا کہہ رہی تھیں کہ بیریئر یہ آ رہا ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی، ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دین کے ساتھ تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے. لیکن جو بات آ رہی تھی وہ یہ کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی اب آپ دیکھیے نا کہ عورت آزاد کہاں ہے. جی، عورت سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. اور آپ بار بار ایک کویسچن کر رہے ہیں اور اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ نبوی دور کی عورت زیادہ آزاد تھی یا آج کی عورت. تو اس دور کی عورت زیادہ آزاد تھی آج کی عورت کے مقابلے میں، کیونکہ اس دور کی عورت اپنے رائٹس کو پہچانتی تھی.
ایک غلام عورت بھی پہچانتی تھی جی، جسے آپ نے آغاز میں ذکر کیا. جی. اور آج کی عورت چونکہ اپنے رائٹس کو نہیں پہچانتی، لہٰذا وہ یعنی کہیں اپنے خاندان کی وجہ سے، کہیں ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے، کہیں اپنے ہمسایہ ممالک کی وجہ سے، کہیں سوسائٹی کی وجہ سے، یعنی ایک عجیب سا ملغوبہ ہے اس کے ذہن میں اپنی ذات کا، اپنے معاملات کا، تو اسے سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں کسی خاتون کی ڈیتھ پہ گئی تو وہاں خواتین بڑی پڑھی لکھی خواتین تھیں. اچھا، خاتون کی میت جو ہے وہ درمیان میں ہے، سب خواتین کھڑی ہوئی ہیں. اب وہ ساری ارد گرد جو ہے وہ موجود ہیں اور ہر عورت ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہے، اچھا اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے. اچھا، جس کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کبھی آپ سوال کر کے دیکھیے اس گھر میں وہ کون ہے جو میت کو غسل دے سکتا ہو، یا اس گھر میں وہ کون ہے جو اس کو یعنی اس کو پتا ہو کہ اس کو کفن کیسے دینا ہے، یا اس کی آخری رسومات کیسے ادا کرنے. یہ علم کس کے پاس ہے؟ دیکھیے، یہ علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے پاس. لیکن انفارچونیٹلی یہ علم ہمارے یہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد کے اندر نہیں. اپریل میرا خیال ہے کوئی تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، یہ نیوز پیپر میں خبر آئی، اسلام آباد میں سیکٹری لیول کے ایک صاحب جن کا انتقال ہو گیا. بچوں کو باہر تعلیم دی، بچے آ گئے، جب ڈیتھ ہوئی بچوں کو نہیں پتا کہ باپ کا کیا کرنا ہے، ڈیتھ ہو گئی. نہ کبھی اس طرح کے معاملے سے گزرے تھے. انہوں نے باپ کو ویل چیئر پہ بٹھایا، واش روم میں بند کر دیا، 2 دن بند رہا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے. آپ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں انہیں اس ایجوکیشن نے نہ جینا سکھایا، نہ مرنے والوں کو رخصت کرنا سکھایا. تو ایسی ایجوکیشن کا زندگی میں کیا فائدہ ہے جس میں صرف آپ سکھا رہے ہیں کہ لوگ جاب کر سکیں، لوگ اپنی روزی کما سکیں. بھائی جس نے روزی کمانی ہے وہ کبھی پیدا ہوا، کبھی اس نے جانا ہے، تو اس کو زندگی کے معاملات پہ سکھائیے. جی. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملات ان لوگوں نے سیکھے تھے جو صحراؤں سے تعلق رکھتے تھے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جس طرح میم نے کہا نا کہ دین سیکھنے کے بعد آزادی زیادہ مل گئی، اس لیے کہ دلیل آتی ہے اور دلیل روشنی ہے. اب آپ ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ اس دور کی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے انلائٹن تو وہی ہے، رہنمائی تو وہی ہے، روشنی تو ہمیں وہاں سے ملنی. وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا آزادیاں تھیں، اس عورت کو کیا حق حاصل تھا. کیونکہ آپ اپنی کتاب میں بھی لکھتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے وکیل بنے اس میں، تو باقاعدہ وہ کیا آزادیاں تھیں. دیکھیں، وہ اگر کمانا چاہتی تھی تو وہ کما سکتی تھی، رائے دینا چاہتی تھی تو اوپینین دیتی تھی. اگر وہ سوسائٹی کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی تھی تو وہ کر سکتی تھی. وہ جہاد کے لیے جانے والے گروپس کے ساتھ بھی جاتی تھی اور اپنا رول پلے کرتی تھی، اور سوسائٹی میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے وہ ٹیچ کرنا چاہتی ہے، وہ کسی کا علاج کرنا چاہتی ہے، وہ کوئی اور تجارت کرنا چاہتی ہے، وہ کر سکتی تھی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ہم نے ان کے بارے میں جانا ہی نہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے تھی. 8 بچوں کی امی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ، اور وہ دباغت کا کام کرتی تھی، چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی، رسول اللہ کے گھر ہی میں تھی. اور ہم پچھلی سیشن میں بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی کوئی بکری کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ نے ان سے کہا کہ اس کے چمڑے کو رنگ کیوں نہیں لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مردار ہو گیا. تو آپ نے کہا جب رنگ لیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے. تو آپ خود سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہو، آپ یہ بھی کر سکتے ہو. تو کوئی یعنی اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ بھی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. رسول اللہ کے گھر میں سیدہ حفصہ تھیں اور آپ نے سیدہ شفا سے کہا کہ یہ چونٹی کاٹے کے دم جو ہے وہ جو آپ کر رہی ہو یہ حفصہ کو بھی سکھا دو. تو یہ ہے کہ جو چیزیں وہ سیکھ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، وہ زندگی سیکھ رہے تھے. انہوں نے زندگی کو سیکھا تھا، انہوں نے اپنے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو سیکھا تھا، ہم نے کرنا کیا ہے. اور پھر اب دیکھیں سب سے بڑھ کر بچوں کی تربیت کرنی سیکھی تھی. ایک عورت اگر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا وہ پروفیسر ہے، اگر وہ اچھی ماں نہیں ہے، اگر وہ اچھی بیوی نہیں ہے، جب ہم اچھے کا ورڈ بولتے ہیں نا تو بہت زیادہ لوگ اس کو اب مائنڈ کرتے ہیں کہ اچھا کیوں کہا، اچھے کا کیا سٹینڈرڈ ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اچھے کا سٹینڈرڈ میں نے نہیں مقرر کیا. اچھا وہ ہے جیسے
پیدا کرنے والے نے اچھا کہا ہے. بیوٹیفل. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بحثیت ماں کے اپنا رول اچھا پلے کر رہی ہے یا بحثیت بیوی کے یا بحثیت بیٹی کے, تو وہ سوسائٹی میں جو بھی رول پلے کرنا چاہے, کل بھی عورت آزاد تھی اور آج بھی اگر وہ دین اختیار کرے گی تو آزاد ہو جائے. بیوٹیفل. میم میں چونکہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے پروگرام, میں چاہوں گا آپ بھی عورت کی آزادی کے حوالے سے ایک میسج دے دیجئے, پھر میں نے میم سے لینا ہے, پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. دیکھیں جیسے ابھی استاذہ نے بات کی ہے کہ اس دور کی عورت جو تھی وہ دین سیکھتی تھی. جی. یعنی صحابیات جو تھیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات اور بڑے معاملات, ہر قسم کے معاملات آتی تھیں. سیدہ عائشہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتی تھیں, ان سے جواب لیتی تھیں اور وہ باقاعدہ سیکھتی تھیں. یعنی ایون خواتین کے اپنے ایسے مسائل جو کسی اور سے کہتے ہوئے انسان شرما جاتا ہے, وہ بھی پوچھا کرتی تھیں, آ کے ان کا جواب ملتا تھا, جو رہتی دنیا تک اب الحمدللہ سب کے لیے وہ فائدہ ہو رہا ہے اس کا. تو یہی ہے بات کہ وہ اس دور میں بھی لوگوں نے سیکھا, سیکھنے کے بعد علم آیا, علم کے بعد انہوں نے آزادی اختیار کی, یا آزادی ان کو ملی, اختیار نہیں کی, آزادی ان کو ملی کہ جو جیسے استاذہ نے بات کی کہ جو کرنا چاہتی تھی وہ کرتی. آج بھی وہی بات ہے کہ اگر دین کو سیکھ لیتی ہیں, دین پہ عمل کرتی ہیں اور دین کے ساتھ ان کو دلائل دینے آتے ہیں, تو اس دلائل کی روشنی میں بہت کچھ کر سکتی ہیں اور آزادی سے زندگی گزارتی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک آنسر آپ سے لینا چاہوں گا اینڈ پہ کہ عورت کی آزادی کا کوئی مقصد جو ہے, کوئی ریزن بھی تو ہونی چاہیے نا جب آزادی کا ذکر کر رہے ہیں, اور خود عورت کو اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے, اور بلکہ یا محض صرف آزادی ہی اصل چیز ہے, اس پہ ہم ختم کرتے ہیں بات. دیکھیے ہماری سوسائٹی میں عورت کے بارے میں جو عمومی تصور پایا جاتا ہے, عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں, ایک انسان کی حیثیت سے نہیں, اس کے انٹلیکٹ کو, اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے, اس کا جو پوٹینشل ہے, اس کو تسلیم نہیں کرتے. ایون دیندار طبقہ بھی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک پہلے اس کو ایک آبجیکٹ کے طور پر لیا, اس کے بعد اس کی ساری صلاحیتیں ایک طرف کر دی, سارا رول مرد کا آ گیا, تو عورت کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ وہ گھر رہے, گھریلو امور انجام دے, بچوں کی پرورش کرے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا کام ہے. اگر گھر سے ایک مرد پرسکون ہوتا ہے تو وہ باہر جا کے صحیح کام انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ضرور ہوگا مرد کام کرے یا عورت کام کرے, اس کام کا بنیادی مقصد کیا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اصل مقصد کیا ہے تو ہمارے لیے ان باقی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے, عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, اور اپنی فطرت کے مطابق چلنا ہے. تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ عورت کو بھی اس کا پورا پوٹینشل یوز کرنے کے قابل بنایا جائے, مواقع بھی دیے جائیں, مواقع دیے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن ہماری سوچ یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں بہت احترام کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے وہ محسن جنہوں نے دین کو ہمارے لیے پریزرو کیا, جنہوں نے دین سکھایا اس سوسائٹی میں, اور بہت دیگرگوں حالات میں بھی اس سارے سلسلے کو جاری رکھا ہے, لمحے بھر کو وہ بھی سوچ لیں کہ ہم عورت کو کیا وہی مقام دیتے ہیں جو رب نے دیا ہے, یا ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے. میں ان سے بھی بہت عزت اور احترام سے بات کرنا چاہتی ہوں جو آج عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, کہ عورت کی یہ آزادی بنیادی طور پر اپنے رب سے آزادی ہے, اپنے آپ سے آزادی ہے, اپنے معاشرتی اصولوں سے آزادی ہے. اگر اس سوال کو سوچیں گے تو پتہ چلے گا آزاد تو ہیں, آزادی دی گئی تھی سرنڈر کرنے کے لیے, اپنی فطرت کے مطابق جینے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی, ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پر, وبمحمد النبی الرسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. تو ہم نے اپنی مرضی نہیں, اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق جینا ہے. ہم نے اپنے اصول نہیں,
اپنے دین کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے. ہم نے کسی غیر کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جس کو رب نے چنا، منتخب کیا، مقرر کیا، جس کی زندگی کو ہمارے لیے اگزامپل بنایا. یہی ہماری آزادی بھی ہے اور یہی ہماری لمیٹیشن بھی ہے. اور دنیا میں ہم نے وہ رول پلے کرنا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کا ہم سے حساب ہونا ہے. وی آر ریسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل. ہم نے ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے اور ہم نے جواب بھی دینا ہے اس زندگی کا اور زندگی میں ملنے والی صلاحیتوں اور نعمتوں کا جو ہمیں ملی ہیں. ہم نے اسی جواب دہی کے لیے آج تیاری کرنی ہے، اور ہم نے اس زمین کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ میم، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. زہرا منصور صاحبہ، ڈائریکٹر ممبر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن. میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہیں نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل پاکستان، ایشیا کی پہلی خاتون کہ جنہوں نے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کی. اور جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ڈیفینیٹلی ہم سنیں گے، سمجھیں گے تو سیکھیں گے اس گفتگو سے. میم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نہیں جی، پروگرام یہاں پہ ختم ہو رہا ہے بلیسڈ فرائیڈے کا، لیکن مجھے چند لائنیں ضرور کہنی کہ اسلام نے عورت کو جتنی عزت و اہمیت دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی. والدین، بچے، بڑے، وہ سارے حقوق جو ہیں ایج کے ساتھ ساتھ وہ ملتے رہے ہیں. اور پھر جائیداد کے حقوق اور دوسرے حقوق یہ دین اسلام کا ہی خاصہ ہے کہ خاتون کو حاصل ہوا ہے. عورت آج کی آزاد ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورت تھی جو تب آزاد تھی وہی رہنمائی ہمیں آج بھی ملتی ہے، صرف ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.